اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کامیاب ہے کون، ہم کس کو کامیاب سمجھتے ہیں، اللہ اور رسول کسے کامیاب قرار دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں؟ دیکھیے، کامیابی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، امیر و غریب ہے، مرد و عورت ہے، جون سا بھی انسان ہے، ہر ایک کو کامیابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کوئی کامیاب ہونے کے لیے تجارت کرتا ہے، کوئی کامیابی کے لیے حکومت میں آنا چاہتا ہے، کرسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جب میں وزیر بن جاؤں گا، میں صدر بن جاؤں گا، تب جا کے میں کامیاب ہوں گا۔ اور پھر ملکی لیول کے لحاظ سے دیکھیں، ہر ملک یعنی اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اور اپنے ملک کی کامیابی کے لیے وہ کتنی کوششیں کرتا ہے کہ تاکہ دشمن ملک ہمارے ملک پر حملہ آور نہ ہو، اگر ہو تو ہمارے پاس ان کو جواب دینے کے لیے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جدید قسم کا اسلحہ موجود ہو۔ تو اس سلسلہ میں ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جدید قسم کے بم بنائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں، ہائیڈروجن بم بنائے جا رہے ہیں۔ تو ان بم بنانے کی جو ہے یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ میں معاشرے میں کامیاب رہوں، میرے اوپر کسی دشمن کا تسلط نہ ہو، میں دشمن کو اچھے طریقے سے جواب دے سکوں، اپنے ملک کا تحفظ کر سکوں، اہل ملک کا تحفظ کر سکوں۔ تو ذات محترم، کامیابی کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ اور اس مادی دور کے اندر پہلے جو لوگ تھے ہم سے پہلے، وہ کامیاب وہ بھی ہونا چاہتے تھے، کامیاب ہوئے بھی صحیح، کیونکہ ان کے ایمان مضبوط تھے، وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے تابع دار ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو کر، حضور کے سچے غلام بن کر، فرمایا وہ کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ آج کا جدید مسلمان یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے اسلام کی حدود کو پامال کیوں نہ کرنا پڑے، معاذ اللہ وہ اس کے لیے پیسہ کماتا ہے، یہ نہیں دیکھتا حرام ہے یا حلال ہے، ہر قسم کا کاروبار کر کے، جائز اور ناجائز کاروبار کر کے، پیسہ وصول کر کے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہے کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ فرمایا جو شخص اس انداز میں زندگی بسر کرتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، حقیقت میں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ حضرات محترم دیکھیے، آج ہم جس کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مالدار کامیاب ہے۔ ہمارے ذہن کے مطابق ہم کس بات کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ مالداری کو ہم کہتے ہیں کہ مالدار کامیاب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم سمجھتے ہیں کہ تخت و تاج والا کامیاب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے عہدے پر پہنچ جانا یہ کامیابی ہے، مگر یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ کامیابی وہ ہوتی ہے جس کو رب فرمائے کہ وہ بندہ کامیاب ہے۔ جس کو اپنے ذہن سے بندہ کامیابی سمجھے وہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث جس بات کو کامیابی قرار دے، حقیقت میں وہ کامیابی ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اگر مالداری کامیابی ہوتی، مالدار ہونا، دولت مند ہونا کامیابی ہوتی، تو سب سے بڑا کامیاب قارون ہوتا، مگر وہ کامیاب نہیں تھا نا۔ اگر مالداری کامیابی ہوتی تو قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ اگر تخت و تاج کامیابی ہوتی تو نمرود سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔
اور اگر عہدے پر پہنچ جانا یہ کامیابی ہوتی تو یزید سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یزید تخت پر بیٹھ بھی گیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر طرف سے اس کو لعنتیں آتی تھی، آ رہی ہیں، قیامت تک یزید پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو پتہ چلا کہ جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ کامیابی نہیں، مگر قرآن جو فرما رہا ہے وہ کامیابی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ لوگوں یاد رکھو وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جس کا دل صاف ہو اور جو ذکر الہی کرتا رہے اور نماز کا پابند رہے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہیں وہ بندہ دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب دل کی صفائی کیا ہے؟ ایک ہے دل کی صفائی، ایک ہے نماز کی پابندی آیت پاک کے اندر، اور ایک ہے ذکر الہی۔ اب دل کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دل سارے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ دل سارے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ دل کی قوت سارے جسم کی قوت ہوتی ہے۔ اوپر سے بندہ جتنا مرضی موٹا فربا، سمجھ نہیں ہے، خوبصورت ہو، مگر دل اس کا کام کرنا چھوڑ جائے تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جسم کی طاقت دل کی طاقت سے ہے۔ دل قوی ہوگا تو جسم قوی ہوگا، دل طاقتور ہوگا تو جسم طاقتور ہوگا۔ زندگی اس بندے کی ہے جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل مردہ ہے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ جس کا دل زندہ ہوتا ہے فرمایا کہ وہ مر کر بھی زندہ ہوتا ہے، یعنی زندگی میں جس کا دل صاف ہے اس کا دل زندہ ہے۔ زندگی میں جس نے دل کو پاکیزگی جو ہے عطا کی، دل کو پاک و صاف رکھا، فرمایا کہ وہ شخص مر بھی جاتا ہے پھر بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ قرآن حدیث میں اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ جن کی برکت سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں یار، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ، دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا دلوں کو زنگ ایسے لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ لوہے کو زنگ کس چیز سے لگتا ہے؟ اور پانی سے۔ کس سے؟ پانی سے لگتا ہے۔ میرے خیال پتوں کی بات زیادہ جانتے ہیں، کھاری پانی سمجھ گئے نہیں ہے؟ تو لوہے کو زنگ پانی سے لگتا ہے۔ وہ لوہا کہ جو منوں کے من اور ٹنوں کے ٹن وزن اٹھا سکتا تھا، مگر اس کو زنگ لگا پانی کی وجہ سے، آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس سٹیج پر پہنچتا ہے کہ ایک شٹان وزن بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ دلوں کو بھی ایسے زنگ لگتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، سمجھ گئی نہیں ہے، جھوٹ غیبت کی وجہ سے، فطر فسادات کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ جب دلوں کو زنگ لگتا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کا علاج بھی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا دل صاف ہو جائے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے اگر یہودی ہے، نصرانی بناتے اگر مجوسی بناتے اگر مجوسی ہے، ویسے فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہو تو اس کا دل بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اگر وہ دل کو جوان ہونے کے بعد بھی پاک و صاف رکھے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر کسی کے دل کو زنگ لگ جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرا دل صاف ہو جائے، تو اللہ کے نبی اسلام نے نسخہ عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ نسخہ یہ ہے، کثرت ذکر الموت، کثرت ذکر الموت، یہ جو ہمیں بھول چکی ہے، موت جو ہمیں بھول چکی ہے، کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرے۔ جو شخص مرنے کو یاد رکھتا ہے اس کا دل صاف رہتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَكَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فرمایا کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ جو شخص
زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل بھی پاک و صاف رہتا ہے. اور جو گانے سنے، جو فلم اور ڈرامہ دیکھے، فضولیات سنے، فرمایا جو شخص فلم اور ڈرامہ دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے اور یعنی فحاشی کو دیکھتا ہے، فرمایا کہ اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے. نسخہ یہ ہے کہ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو وہی چمک عطا فرما دیتا ہے. جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل دل پاک و صاف ہوتا ہے. تو ذات محترم اسی طرح عبادت کے ذریعے بھی دل صاف اور پاک ہوتا ہے. جو شخص وضو کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں، یہ تجربے سے ہے، بندہ جتنا مرضی مصروف ہو، وہ تھکا ہارا ہو، جسم اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، کام کر کر کے جسم میں درد بھرا ہوا ہو، تو فرمایا وہ شخص آ کر وضو کر لے، رب کے دربار میں آئے، سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اتنی برکت ہے عبادت. جو شخص وضو کر کے رب کے گھر میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا کہ نماز پڑھنے کی برکت سے اور نماز کی پابندی کی برکت سے فرمایا کہ دل پاک و صاف ہوتا ہے. اور پھر پابندی بڑی چیز ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا یہ رب کو بہت پسند ہے. اور بزرگ کہتے ہیں نا، ویلے دی نماز کوئلے دیا ٹکرا، گل ہے ہی میں، ویلے پر جو نماز پڑھتا، وقت پر ٹائم پر جو نماز پڑھتا ہے، اس کی مٹھاس اپنی ہے. اور اگر جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا، چوروں جیسا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے جس طرح کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے اور دل کو سکون نہیں ہوتا. اور یہ کیفیت وہ محسوس کرتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جن کے دل میں ایمان زندہ ہے. اور جس کے دل میں فرمایا کہ ایمان زندہ نہیں، مردہ ہے، جس کا دل مردہ ہے، وہ اس کی ایک نماز تو کیا، وہ ساری زندگی کی رہ جائے تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں اس بندے کی کہ جس کا دل زندہ ہے، جس کے دل میں آمنہ کے لال کا دیا ہوا جو ایمان ہے، اس کا نور موجود ہے، تھوڑا سا بھی موجود ہے. اگر ایک نماز رہ جائے تو وہ پریشان ضرور ہوتا ہے. تو الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، پھر اعمال میں سے نماز کے بعد کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے؟ حضور نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ رب کو بہت پسند ہے. اور اولاد پر یہ بھی لازم ہے، فرض ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے زندہ ہو، چاہے ان کا وصال ہو گیا ہو، چاہے ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے. فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں، اولاد پر یہ بھی فرض ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا مانگتا ہے ماں باپ کی بخشش کی، تو حضور فرماتے ہیں اس نے دو حق ادا کیے ہیں، ایک اللہ کا حق، ایک